فرمائیں بیک جنبش قلم ختم کر دی۔ پلیز پے پراپر ریسپیکٹ۔ یہ جو چائے کی پیالیوں کی آوازیں اچھا، اب اس میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں تو کریں، اور اس کے بعد فوجی عدالتیں لگائیں، جیسا 2015 میں ہوا۔ اس کے بغیر فوجی عدالتیں سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 2015 میں ان فوجی عدالتوں کے بارے میں سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہمارے موقف سے بھی بڑھ کے کہ آئین کے تحت ایسی ترمیم بھی نہیں کی جا سکتی آئین میں جو فوجی عدالتوں کے لیے گنجائش بنائے۔ آئین کی ترمیم کر دینے کے بعد بھی فوجی عدالتیں آئینی اعتبار سے ان کو تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کی ایک میں چھوٹی سی لیکن واضح سی مثال دے دوں، پھر میں فوجی عدالتوں سے آگے جاؤں گا۔ صرف ایک مثال دے دوں، عدالت کے لیے ہمارے ڈیسیوں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، سب سے ضروری جو اہم عنصر عدالت میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عدالت آزاد ہو۔ وہ جو شخص اس عدالت پہ پریزائڈ کر رہا ہے وہ آزاد ہو، اس کا کوئی سٹیک نہ ہو، اس کو نفع نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ اب اس کو کوئی ٹرانسفر نہ کر سکتا ہو، کوئی تعدیبی کارروائی اس کے خلاف نہ کر سکتا ہو ماسوائے ہائی کورٹ کے، وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہو۔ اب اگر فوجی عدالت میں آپ دیکھیں گے تو کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، کرنل صاحب کو جو حکم آئے گا اوپر سے ان کے تو تربیت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے اس حکم کو ماننا ہے، ان کی تو تربیت ہی ایسی ہے، سو وہ انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ بائی ڈیفینیشن therefore a military court is not a court, because the officer in the court is presiding in the court is under a discipline not of the high court. He may be transferred tomorrow from Lahore, where he is presiding over a military court, to Bawal Nagar or to Thatta, wherever there is a unit of the Pakistan Army. He can be transferred as a kind of punishment or a rap on the knuckles, تاکہ دوسرا اس کا جو اس کے بعد آنے والا ہو وہ سمجھ جائے کہ بات بڑے صاحب کی ماننی پڑے گی، ورنہ میرا بھی تبادلہ کہیں بلوچستان میں ہو جائے گا۔ تو وہ انڈیپینڈنس کا اس میں عنصر ہی نہیں ہے بائی ڈیفینیشن۔ دوسری بات جو اس وقت ہو رہی ہے، بلا کا یہ ظلم ہے کہ عدالتیں رہا کرتی ہیں ایک قیدی کو، وہ باہر نکلتا ہے اور اس کو پکڑ کے پھر اندر ڈال دیں۔ 13 مرتبہ شہریار خان آفریدی رہا ہوا ہے اور 14 مرتبہ وہ گرفتار ہوا ہے، اور اس طرح کے دیگر اتنے نام ہیں کہ میں نے لینا شروع کروں تو میری بات میں جتنا وقت لینا چاہتا ہوں آپ کا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن نام نہیں ختم ہوں گے۔ یہ ایک بالکل گھناؤنا مذاق ہے آئین کے ساتھ، لیکن صرف آئین کے ساتھ نہیں، یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر کرنا ہے، بے وقار کرنا ہے۔ جج کہتا ہے اس کو آپ نے کوئی گرفتار نہیں کرنا، کسی اور ایجنسی نے بھی نہیں گرفتار کرنا، کسی نے اس کو پاس نہیں جانا، اور اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے ہمارے پاس آئیں گے
ہمیں دکھائیں گے FIR اور ہم وہ نکلتا نہیں، وہ دہلیز سے پاؤں باہر رکھتا نہیں پرویز الہی کے ایک اور کیس میں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا، بے وقار کرنے کا یہ ایک عمل ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر مواقع سابق چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کو ملے، انہوں نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا، ورنہ جس طرح یہ مجمع لے کے، جلوس لے کے، کنٹینر لے کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر، اور جس طرح انہوں نے نعرے لگائے، اور اپنی گورنمنٹ تھی ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، اس میں ہی نعرے لگائے، اور ان کو باقاعدہ، میں وہ الفاظ نہیں لینا چاہتا، وہ نیٹ پہ ہے، ویڈیو ریکارڈڈ ہے، گالیاں آپ سمجھ لیں بالکل دی، لیکن سپریم کورٹ نے خبر نہیں کیوں اتنی درگزر سے کام لیا کہ وہ اتنے پر اعتماد ہو گئے کہ انہوں نے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرانے، 14 مئی کو نہیں۔ 14 مئی کیا ہے؟ ایک یہ لائن چل گئی کہ جب ہم اس عدالت کو ہی نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کیسے مانیں؟ اب اس طرح تو کام نہیں چلتے، اس طرح تو آئین نہیں چلتا۔ پاکستان کی سرزمین کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے۔ اٹ از اے کنٹری وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشن۔ جس طرح اس کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے آئین کا، اور ستم ظریفی یہ ہے اوریہ صاحب کہ یہ 50ویں سالگرہ ہے، آئین کی 50ویں سالگرہ سے ہم گزرے ہیں۔ 1973 کا 2023 میں 50ویں سالگرہ تھی، 11 اگست اور 14 اگست، ایک دن پاس ہوئی، دوسرے دن یہ دوسری تاریخ پہ دستخط ہوئے، اور اس آئین کی 50ویں سالگرہ پہ ہم نے اس کو چیتھڑے کر دیا۔ اب ایک دو باتیں مجھے یہاں دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ذرا بتا دیں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو 2-3 مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر، بڑا چرچا ہے سائفر کا، سائفر راز، سرکاری حکومتی ریاستی راز وہ افشا کر دیے، اور وہ پتہ نہیں جس طرح نیوکلیئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دیے ہوں، راز افشا کر دیے۔ اب اس کو لیں سائفر کو۔ سائفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فارن آفس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا۔ اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں۔ اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشن یہ ہیں فارن آفس کی، SOPs یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں، وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے، یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے، اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی۔ اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لو ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا وزیر اعظم کو یا اپوزیشن کو
کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ہٹاتے تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھیے گا۔ اب یہ بات یا تو ہم نے کہا ہو کہ یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت ہے، من گھڑت نہیں ہے، یہ سائفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس کی ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 نے کی ہے، اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کی ہے۔ دونوں دفعہ سائفر کو درست تسلیم کیا گیا ہے، دونوں دفعہ یہ ہدایت کی گئی ہے فارن آفس کو کہ امریکہ کو سے احتجاج کرو، یعنی ڈی مارش ان کو کرو۔ اب اگر یہ سائفر، اس کا مطلب ہے جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہیں سائفر کے وہ درست ہیں۔ اگر وہ درست ہیں تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارا کیا اخلاق ہے، اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، نو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور ہٹا دو، اور ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے، اچھا سلوک۔ اب ہم ہٹا دیتے ہیں۔ ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے۔ اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس میں بھی کچھ نہیں، اس کی ایک آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے۔ کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دوں یا صرف 5-6 وزیروں کو دکھاؤں، ان سے مشورہ کروں؟ کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اگر آپ حلف نامے دیکھیں آئین کے تحت جو حلف نامے ہیں وزیر اعظم کا اور وزرائے وفاقی وزراء کا، تو وہ سول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کی ہے۔ اب جو شخص یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے، جو حبیب صاحب یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ میں اس کو، یہ ایک بڑا تھریٹ آ گئی ہے ایک سپر طاقت سے، میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں، وہ آ جا کے سائفر بند، سائفر کیا وہ پڑھ دیتا سارا سائفر بھی قیدی نمبر 804، تو اس پہ جرم نہیں بنتا تھا، سرے سے بنتا ہی نہیں، سرے سے بنتا ہی نہیں، بیکاز اس کی اتھارٹی ہے، اور اس کے اوتھ میں اس نے اوتھ ہی یہ لیا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسے معاملات جو میری اطلاع میں آئیں گے اور وہ جو حساس ہوں گے ان کو افشا نہیں کروں گا، ما سوائے جب میں سمجھوں کہ ضروری ہے۔ اب اس میں وہ اگر ضروری سمجھتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، توشہ خانہ، توشہ خانہ کے بارے میں یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو عرض کروں گا، توشہ خانہ کے جو الزام ہے اس پہ ایک بڑی سمپل، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ایک ڈیفنس ہوتا ہے جو کہ سرکاری محکموں میں اگر آپ پہ الزام کوئی لگ جائے، فوجداری کوئی کسی قسم کا، آپ نے فائل پھاڑ دی ہے، آپ نے فائل شریڈر میں ڈال دی ہے،
آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے تو ایک ڈیفنس ہوتا ہے. رشوت میں تو نہیں لگے گا یہ ڈیفنس، میں پہلے کہہ دوں، پر ایک آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے چونکہ غلط بنیاد رکھی ہے فیصلے کی، اس لیے جو عمارت جتنی بھی ساتھ سریا بھی لے جائیں تو وہ کج ہوگی، وہ ٹیڑھی ہوگی. تو آپ سیکشن افسر صاحب یا آپ ڈپٹی سیکرٹری صاحب یا آپ سیکرٹری صاحب، آپ سے یہ شروع ہوئی ہے یہ ٹیڑھی عمارت اور سارا پیسہ لگ گیا ریاست کا اور آپ نے ٹیڑھی بنائی. اس کا ایک ڈیفنس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس. اگر میں ثابت کر سکوں کہ میرے پہ الزام جو لگ رہا ہے یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے، اب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پہ 1990 میں جب ہماری حکومت فارغ ہوئی تو ان پہ سات ریفرنسز فائل کی گئیں فوجداری. ان میں ایک تھی کہ سیکریٹ فنڈ، خفیہ فنڈ جو ہے ریاست کا، اس کو وہ استعمال کرتی رہیں ایسے مقاصد کے لیے جو مقاصد خفیہ فنڈ کے لیے نہیں تھے. اب خفیہ فنڈ کے اس وقت کوئی رولز نہیں تھے، بعد میں بنائے ہیں، پر اس وقت کوئی رولز نہیں تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 سے لے کے 1993 تک ٹرائل چلتا رہا. میں وکیل تھا. میں نے ڈپارٹمنٹل پریکٹس کا ڈیفنس لیا. وہ جسٹس راشد عزیز خان نے مان لیا یہ لے سکتے ہیں. ریکارڈ سیکریٹ فنڈز کا ریکارڈ کہ کس کس کو پیسے گئے ہوئے ہیں اور کس کس کے حکم پہ گئے ہیں اور کیا کیا اس پہ ڈاکومنٹیشن دستاویزی کارروائی کیا ہوئی ہے، اس کے بہت سی مثالیں نکلی. اور وہ بوریوں میں کاغذ لے کے آتے تھے اور میں اور میرے معاون وکیل ہم اس وقت ماسک پہن کے ان فائلوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ایسی پھپھوندی سی ان میں سے نکلتی تھی کہ وہ زکام لگ جاتا تھا. اب اس میں ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھے انٹری. ضیاء الحق گولف کھیل رہے ہیں کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں کیڈی کی فی ہوتی ہے 50 روپے یا 100 روپیہ، بڑی کوئی عنایت کرے تو 100 روپیہ دے دیا کیڈی نے، جس نے بستہ اٹھا کے ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے. ضیاء الحق کے حکم میں کوئی ضیاء الحق کے دستخط نہیں، کوئی کچھ نہیں، 50,000 دے دیا گیا کیڈی کو. اتنے خوش ہوئے ضیاء صاحب اپنی گیم پہ. پیر پگاڑا صاحب کے ٹکٹ لندن سے آنے جانے کے، ہوٹلوں میں رہائش، یہ سب اور بہت سے اور. تو ہم نے کہا یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے. اب اگر آپ ڈپارٹمنٹل پریکٹس توشہ خانہ میں دیکھیں گے تو شوکت عزیز کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، ظفر اللہ جمالی کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، الغرض کے اور بھی بہت سارے عہد دیکھنے پڑیں گے. آپ سمجھ ہی گئے. تو ان میں کیا کس طرح کیا قیدی نمبر 804 نے کوئی ڈپارٹمنٹل پریکٹس سے کوئی انحراف کیا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہی ہوئی ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ یہ گھڑی لے لو، ملٹری سیکرٹری کو کہا ہے، اور یہ قلم لے لو، اور انہوں نے ساری کارروائی پھر ملٹری سیکرٹری نے کی ہے. اور میرے علم میں ہے کہ قیدی نمبر 804 نے اپنے سابق ملٹری سیکرٹری کو عدالتی گواہ بلانے کی درخواست دے رکھی ہے، کورٹ وٹنس، کیونکہ خود تو نہیں بلا سکتے، اب وہ میجر جنرل ہو گئے تب بریگیڈیئر سے، تاکہ وہ بتائیں کہ کس انداز سے یہ چیزیں لی جاتی تھیں. اور بیچنے پہ تو محترمہ مریم نواز، انہوں نے BMW کار لی بھی اور بیچ بھی دی. تیسرا مختصر کیس ہے
192 मिलियन पाउंड का। मुख्तसरन अर्ज करूँ, 192 मिलियन पाउंड एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन UK फाइनेंशियल क्राइम्स कमेटी ने उसको देखा। वो मलिक रियाज के नाम से था, लेकिन उसमें हुसैन नवाज के भी कोई 43 मिलियन पाउंड जो एक प्रॉपर्टी थी हाइड पार्क 1 से मुतल्लिक था। उसके बाद वो क्लियर कर दिया क्राइम एजेंसी ने, जिस पे आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहा, बड़ा चर्चा किया कि हम बरी हो गए। वो पैसा उसके पास ही जाना था जिसके नाम पे था जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिक्लेयर किया गया, और वो मलिक रियाज था। उसके अपने अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक एस्क्रो अकाउंट में वो चला गया। अब इसके बाद और लंबी कहानी कोई नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आखिर में कि ये जो मैंने बातें की हैं, मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि आप भी और दूसरे लोग भी ये इन जो इल्ज़ामात हैं इनको देखें और ये आप सर्कुलेट करें। रही बात वकला और अदालतों की, वकला अपना लोहा पहले भी मनवा चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी मनवाएंगे, क्योंकि वकला हमा वक्त आइन के साथ और कानून के साथ और उन सब सियासी कारकुनों के साथ वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों जो रियासती जबर और रियासती इंतकामी कार्रवाइयों के निशाना बन रहे हैं। और वकला इस मरतबा भी अगर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक फ़ैसला कर ही दिया होता, मैंने उनको बाद में कहा एक फ़ैसला आप करते तो 10वीं पीढ़ी जो आपकी 10वीं पीढ़ी जो होती उसने आपको ये मौका ये तकदीर ने मौका दिया था कि आपकी 10वीं पीढ़ी कहती असी बंदियाली हुन्ने आ ते साडा